السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب مسلمانوں کے دارالخلافہ یعنی مسلم دور حکومت کی راجدھانی بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلے پر مناظرے ہونے لگے یعنی ڈیبیٹ ہونے لگی، جلدی وہ وقت بھی آ گیا جب ایک ساتھ ایک ہی دن بغداد کے 4 الگ الگ چوراہوں پر الگ الگ مناظرے ہو رہے تھے۔ پہلا مناظرہ اس بات پر تھا کہ ایک وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا مناظرہ اس اہم موضوع پر تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام۔ تیسرے مناظرے میں یہ تکرار چل رہا تھا کہ مسواک کا شرعی سائز کتنا ہونا چاہیے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ایک بالش سے کم نہیں ہونی چاہیے اور دوسرے گروہ کا یہ ماننا تھا کہ ایک بالش سے چھوٹی مسواک بھی جائز ہے۔ ابھی یہ ڈیبیٹ چل ہی رہی تھی کہ ہلاکو خان کی قیادت میں تاتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ مسواک کی حرمت بچانے والے لوگ خود ہی بوٹی بوٹی ہو گئے۔ سوئی کی نوک پر فرشتوں کی گنتی کرنے والے لوگوں کی کھوپڑیوں کے منارے بن گئے جن کو گننا بھی ممکن نہیں تھا۔ کوے کے گوشت پر بحث کرنے والوں کے مردہ جسموں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آج ہلاکو خان کو بغداد کو تباہ کیے سینکڑوں برس گزر گئے، مگر قسم لیجئے جو مسلمانوں نے تاریخ سے رتی برابر بھی سبق لیا ہو، آج ہم مسلمان پھر ویسے ہی مناظرے سوشل میڈیا پر یا پھر اپنی محفلوں، مجلسوں اور مسجدوں کے ممبروں سے کر رہے ہیں۔ داڑھی اور پنجابے کی لمبائی، ٹخنوں سے نیچے اور اوپر کا شرعی مسئلہ کیسا ہونا چاہیے، ان چیزوں کے اوپر مسلمان پڑھ کے اپنے اصل جو مقصد حیات تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ فرقے اور مسلک کے ہمارے جھنڈا بردار صرف اور صرف اپنے اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کے دعوے کر رہے ہیں اور دور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو نیست و نابود کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ افغانستان، لیبیا، عراق، شام اور برما کے مسلمانوں کی کٹی پھٹی لاشوں کی گنتی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں پر کس طرح جبر و تشدد کیا جا رہا ہے اور آج فلسطینیوں پر کیے جانے والے مظالم دیکھ اور سن کر انسان کی روح تڑپ جاتی ہے۔ بے گناہوں کی کھوپڑیوں کے منارے بنائے جا رہے ہیں۔ آدم کی نسل کے نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں کی لاشوں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اور حوا کی بیٹیاں اپنی عصمت بچانے کے لیے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہیں۔ جی ہاں، اور ہم خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کل ہم سے سوال ہوگا کہ فلسطینیوں کے ساتھ کون کون سے مظالم ہوئے تھے، کشمیریوں کے ساتھ کون کون سا جبر و استبداد ہوا تھا۔ کل ہمیں بحیثیت مسلمان رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے ہمیں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔